بھارت نے مجھے بتائیے کہ پاکستان کے وجود کو کب تسلیم کیا؟ وہ تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور وہ اسلحہ خریدتا ہی اس لیے ہے کہ اپنا نشانہ پکا کرے گا، اور چونکہ جن لوگوں سے اسلحہ خریدتا ہے ان کے ساتھ بہت اچھی لیک سلیک ہے، وہ ڈیلز کرتا ہے ان کے ساتھ، تو وہ کیوں نہیں اس کے خلاف وہ اس کے ساتھ دیں گے ہمیشہ کے لیے؟ بھارت جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ امریکہ اس کے خلاف ایک بیان دیتا ہے۔ رپورٹیں رئیس صاحب کب نہیں آئیں؟ 1947 سے لے لیں، آپ کی جو یونائٹڈ نیشنز میں سیکورٹی کونسل میں رپورٹس پڑی ہیں، اس کے بعد جو قراردادیں پڑی ہیں اقوام متحدہ کے پاس، وہ کدھر ہیں؟ وہ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوتی؟ ہم کیوں اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں؟ پھر ہم ہر روز پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ کمیشن جاتا ہے، وہ یونائٹڈ نیشنز کے دفتر میں ایک جا کے وہ یادداشت پیش کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ ان یادداشتوں کا کیا بنتا ہے؟ آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ بھارت عیار مکار دشمن ہے اور وہ رہے گا۔ ہم اسے دوستی نہیں کر سکتے چونکہ وہ کبھی بھی دوست کے روپ میں آیا ہی نہیں ہمارے ساتھ سامنے۔ اس نے ہمیشہ ہمیں پیٹ پہ چھرا ہی گھومپا ہے، اور وہ ہمیشہ یہی کام کرنے کا ماہر ہے، وہ یہی کرے گا۔ کہ اس وقت ہندوستان کے اندر جو ہندوتا کی سیاست ہے اور جو مودی اور آر ایس ایس کا نیکسس ہے، اس کا جو سب سے بڑا نشانہ ہے وہ اس وقت ہندوستان کے اندر اقلیت اور بالخصوص جو وہ مسلمان ہیں۔ اور یہ جو پاکستان دشمنی اور جو مسلم دشمنی ہے، اس کو صرف اب حکومت کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ بھارت کی جو ریاست ہے وہ بھی اس کے اندر کسی نہ کسی شکل میں شامل ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، بہت سے لوگوں کو اسٹیٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے نا، بہت سے لوگوں کو یقین تھا کہ شاید سپریم کورٹ اس کے اندر کوئی بڑا رول پلے کرے گی اس مسلم شہریت بل کا، جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن وہ ابھی تک خاموش ہے۔ وہ تو ٹکٹ پہ بک گئی جی، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پس پردہ جو بھارت کی ریاست ہے وہ خود ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہی ہے آر ایس ایس اور مودی کے نیکسس میں اندر۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو اس وقت ہندوستان کے اندر کورونا کے کانٹیکس میں ایک بحران چل رہا ہے، اس کانٹیکس کو، اس معاشی بحران کو بھی منیمائز کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک ایسا ایشو کھڑا کر دیا جو مسلم دشمنی کی بنیاد کے اوپر تھا، اور جس انداز کی پکٹوریلز اور جس قسم کی ڈاکومنٹریز، جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں، اب وہ صرف پاکستان کہے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں جی پاکستان ہندوستان میں کیوں دشمنی ہے، اس لیے یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس وقت ہندوستان کا رویہ اقلیتوں کے لیے سب سے بدترین ہے، بلکہ ان کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں کہا گیا کہ ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو اس وقت کا مجموعی رویہ ہے، اس میں وہ صورتحال کو سمجھنے کی بجائے وہ اس کو ایک مسلم دشمنی کے کارڈ کے طور پر کھیل کر بھارت کے جو انتہا پسند ہیں ان کی توجہ جو ہے وہ ہندوستان کے معاشی بحران سے نکال کر اس مسلم دشمنی کے اندر لاتا ہے۔ دیکھیے نا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ کورونا جو ہے وہ بھارت کے مسلمانوں نے پھیلایا ہے ہندوستان کے اندر، اور جس انداز سے وہاں مسلمان ملتا ہے اور جو ان کو چن چن کے مارا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس پر بھارتی پولیس تماشا دیکھتی ہے، بھارت کے ادارے تماشا دیکھتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج جب دنیا یہ سوال اٹھا رہی ہے، اور جب میں دنیا کہتا ہوں تو اس سے مراد ہے انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پہ، اور جو ہیومن رائٹس باڈی ہیں وہ، لیکن جو دنیا کے حکمران ہیں، جو بڑی طاقتیں ہیں، وہ بیان بازی تو دے دیتی ہیں۔ اپنا ٹرمپ نے بیان دے دیا، برطانیہ نے بیان دے دیا، فرانس نے دے دیا، جرمنی نے دے دیا، لیکن وہ کوئی بڑا سخت ایکشن انڈیا کے خلاف لینے کے لیے تیار نظر نہیں آتی۔ اس لیے یہ جو رپورٹس ہیں یہ اس وقت تک بے معنی ہے جب تک کہ انٹرنیشنل فورسز میں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ ہندوستان کو ایک شٹ اپ کال نہیں دیں گی، ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگائیں گی، ان کو پابندی کی دھمکی نہیں دیں گی، اور ان کو کہیں گی کہ جناب یہ کورونا جیسے بحران ہو، کشمیر کا مسئلہ ہو، کسی اور طریقے سے مسئلہ ہو، آپ اقلیتوں کو جو نشانہ بنا رہے ہیں اس کو روکیں، ہم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ اور اس کی باقاعدہ آپ کو یاد ہے رضوان عزیز صاحب، وہ جو بی بی سی کی رپورٹر تھی جس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ساری ڈاکومنٹری کی، اس کو پھر کس طرح سے بھارت کی حکومت نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ یہاں کے آکے اس طرح کی رپورٹیں ایکسپوز کرتے ہیں بھارت کے کریکٹر کو۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس رپورٹ کو اگر آپ ڈیٹیل پڑھیں تو یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، پاکستان میں بھی اقلیتوں کے بارے میں بہت سے سوالات ہندوستان اٹھاتا ہے، دنیا اٹھاتی ہے، لیکن یہاں پر کہا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ پاکستان نے پچھلے چند عرصے میں جو سٹیپس لیے اقلیتوں کے حوالے سے وہ اطمینان بخش